بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میں جو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے محبت رسول۔ عن انسی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولد وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے ماں باپ سے اور اس کی اولاد سے اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی حقیقت میں مومن کہلانے کا مستحق وہی شخص ہے جس کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو اور یہ محبت ہر ایک کی محبت پر غالب ہو۔ قرآن کا ارشاد ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر جو عظیم احسان کیا ہے، نہ اس کی مثال ممکن ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ امت اس کا بدلہ چکا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے وہ جہالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے باہر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت سے اسے اسلام کی سیدھی شاہراہ ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شفاعت سے آخرت میں اسے نجات اور فلاح نصیب ہوگی۔ ایسے محسن اعظم کا حق واقعی یہ ہے کہ نہ صرف اولاد اور ماں باپ سے زیادہ بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ اس سے محبت کی جائے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب انداز میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ مجھے چاہنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور اپنا مال و متاع سب کچھ قربان کر کے ہی مجھے ایک نظر دیکھ لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے محبت ہو، ہر حال میں دل و جان سے اس کی پیروی کی جائے اور زندگی کے ہر شعبے میں دین کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہو، دین سے لوگ غافل ہو رہے ہوں، احکام رسول کی کھلم کھلا نافرمانی ہو رہی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا مومن تڑپ اٹھے اور آخری سانس تک اس دین کو قائم رکھے، سنت کو زندہ کرنے اور اتباع دین کا چلن عام کرنے کا تہیہ کر کے تن من دھن سے اس کام میں لگ جائے۔ دین و سنت سے محبت دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اس محبت کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا مومن کی عین تمنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو صبح و شام اس طرح زندگی گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے میل نہ ہو۔ پھر فرمایا، پیارے بیٹے، یہ خلوص و محبت کی روش میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے کہ ہم کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں اور اپنی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور تمام بزرگان دین کو بھی یاد رکھیں جو زندگی بھر اس دین پر چلتے رہے، جن کی کوششوں سے دین زندہ رہا اور جن کی دعوت و تبلیغ سے ہم تک پہنچا۔ ہم اپنے ان محسنوں کے لیے سب سے بڑے محسن کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اپنے رب ہی سے التجا کریں، دعا کریں اور کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور یہ دعا کرتے رہیں کہ پروردگار آخرت میں انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور انہی کی معیت اور رفاقت ہمیں نصیب ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب اور عزیز وہ ہوں گے جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود و سلام بھیجیں گے۔
درود و اسلام کی کثرت دراصل ایک پیمانہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ لگاؤ اور تعلق ہے، اور یہ تعلق ہی اسے مسلسل اکساتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے محسن اور محبوب کو یاد رکھے۔ امید ہے کہ حدیث کا مطلب اور مفہوم آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے لیے جزائے خیر اور آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔